تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا اور کرم کرتا رہے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا بھی وہی رب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سنی نہیں یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت
ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے اور بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں، جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں، کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا، آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ سارے وہم مٹنے لگیں گے، اس کی جگہ الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگے، بہت مانگے اور سچے دل سے مانگے۔ آپ بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ پا جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ ہے، جس نے ہدایت پالی اس نے سب کچھ پا لیا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے ہی آئی ہے، اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں اور صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا،
اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ پتہ ہے کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اللہ نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اللہ کا نام ذرا دل میں لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو اللہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ تو کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، اس انسان سے خود کو دور کر کے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارا دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کی 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں،
اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اللہ کو یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت ہی زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے، اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ سب دیکھتے ہیں اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ بنے۔ کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے، وہ بھی بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدے کرنے پر مجبور کرے۔ جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں، اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں، اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ وہ الوہاب، الرحمن اور الرحیم ہے، اور ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے۔
وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں، اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ کے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے، پھر راتوں سے خوف نہیں آتا اور دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، اسے تو بس بندے کی نیک نیت چاہیے، اور نہ ہی وہ وعدے کر کے مکرتا ہے۔ اللہ وعدوں کا بڑا پکا ہے، وہ تو رازداروں کا رازدار ہے۔ اللہ ہر راز اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، وہ تو سچا پاک ہے، وہ تو خالص محبت کرنے والا خدا ہے، وہ تو خالص محبت کرنے والا میرا، تمہارا اور ہمارا، ہم سب کا رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا اللہ ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔